اس نے بھی وہی ترجمہ کیا کہ وہ کیا کرتا تھا. اب اس نے کہا نہیں ایک مرتبہ. ہم نے کہا ہم ثابت کرتے ہیں وہ کیا کرتا تھا. کیوں؟ یہ ہمارے پاس کتابیں اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب اکثر اوقات دائیں جوتا بائیں میں پہنتے تھے اور بائیں جوتا دائیں میں. بیوی صاحبہ نے ٹنگ آ کر اوپر نشان لگا دائیں کا یہ ہے بائیں پر. لیکن اس بیچارے کو پھر بھی سمجھ نہ آتی تھی دائیں جوتا بائیں میں اور بایاں. ہم نے کہا ایک آدمی جو ہوش مند ہو آج تک تو 4 سال کا بچہ بھی دائیں بائیں میں تمیز کر لیتا ہے. یہ تو وہی ہوتا ہے جو نشے میں مدہوش ہوتا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں دایاں ہے یا بایاں ہے. بٹن لگاتا ہے, صدری کا بٹن کوٹ میں اور کوٹ کا بٹن صدری میں, نیچے بٹن اوپر والے کاج میں, اوپر والا نیچے والے کاج میں. آپ بتائیں ایک صحیح انسان اچھی ہوش والا جو نشے میں مدہوش نہ ہو وہ بٹن ایسے لگائے گا؟ بولو یہ کون کرتا ہے؟ مدہوش نشے میں مارا ہوا. ایک دفعہ میرا مناظرہ تھا قادیانیوں سے اور سبھی گرمی کا چل رہا پانی. میں نے اپنے بٹن کھول دی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے جان کے بٹن الٹا لگایا, جان کے ادھر بات بھی کرتا رہا اور بٹن الٹا لگایا. مجھے پتا چاہیے مجھے ٹوکے گا. میں نے کہا مولوی صاحب, میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے آپ کا ہوش ٹھکانے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا بٹن کیسے لگایا؟ اب میں نے کہا الو تجھے سمجھانے کے لگایا کہ میں نے یہ بھی لگایا کہ ہوش ٹھکانے, اور تیرا نبی تو بٹن ہمیشہ ایسے لگایا کرتا تھا. یہ سیرت الماضی میں لکھا ہے اکثر اوقات نیچے کا بٹن اوپر اور اوپر کا نیچے. میں نے کہا نبی ہے کہ کارٹون ہے کوئی؟ اگر بٹن ایسے لگا کر چلتا کوٹ کا صدری میں, صدری کا کوٹ میں, نیچے والا اوپر, اوپر والا نیچے, دائیں بائیں, اور جرابے پہنتا تھا ٹیڑھی والی طرف اوپر, اوپر والی نیچے, کبھی ایک الٹی کبھی ایک سیدھی. آپ ہی سوچ کر بتائیں ایک آدمی ہوش مند اس کی یہ حرکات ہو سکتی ہیں؟ بولو. جو نشے میں مدہوش ہوتا ہے اسے کوئی تمیز نہیں بٹن کیسے لگانا ہے, دائیں جوتا بائیں میں پہننا ہے, بائیں دائیں میں. اب مقابلہ کیسے؟ ہائے افسوس این التراب این الثریا. ہمارے پنجابی بیچارے کس خودی رات کی کوٹ گری تو چھتیرن جگتے, کوٹ گری چھکلی اتنی سی تو جب کا شدید. کتنے محمد مصطفیٰ, کتنے ایک قادیانی کون؟ اس پہ میرے پاس اخبار ہے, پہلے سنو. مائی دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں حضور کو دودھ پلاتی تھی گائے, اپنے بیٹے کو پلاتی تھی بائیں. اگر بھولے سے غلطی سے میں حضور کو اٹھا کر بائیں طرف لگاتی تو حضور منہ نہیں لگاتے تھے, اور جو محمد وہاں کی گود میں دائیں بائیں کی تمیز کرتا اس سے یہ قادیانی کا مقابلہ کرتی ہو کہ محمد پھر اٹھا رہے ہیں. ہم نے اپنی شامے محمد ایک غلام احمد کو دیکھے قادیانی. کہاں قادیانی, کہاں محمد مصطفیٰ؟ یہ میرے پاس اخبار ہے, دیکھو اخبار بدل. مرزا قادیانی کے مرنے سے 6 سال پہلے 1902 کا مرزا قادیانی کا مرید تھا, اس نے ایک نظم بنائی اور فریم کر کے مرزا قادیانی کی خدمت میں پیش کی. اس کو مرزا صاحب نے جزاک اللہ کا وہ نظم گھر لے گیا, اپنے اس اخبار میں شائع کیا. یہ اخبار ہے بدل, 30 اکتوبر 1906, مرنے سے 2 سال پہلے. اس کے 2 شعر سن لو. امام اپنا عزیز و اس زمان میں غلام احمد ہوا دارالامام میں. یہ دارالامام کس کو کہتے ہیں؟ قادیان. ہائے افسوس, میں نے قادیانیوں کو کئی دفعہ کہا اگر قادیان کو رب نے دارالامان بنایا ہوگا 1947 میں تم بھاگ کر ادھر نہ آتے وہی رہے. اللہ نے بنایا دارالامان مکہ کو, من داخل کان آمنا, جو مکے میں داخل ہوا اس کو امن مل گیا. یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی
وہی ہے قرآن ایک کا تذکرہ. اس میں یہ آیت لکھ کر مرزا کہتا رب نے قادیان کو دارالامان بنایا. رب نے بنایا تو مکہ قادیان کو نہیں بنایا. 1947 ملک تقسیم ہو گئے، پاکستان بن گئی. ضلع گرداسپور جس میں قادیان کا واقعہ ہے یہ پہلے ہمارے پاکستان کے نقشے میں شامل تھا. اور اگر پاکستان میں گرداسپور ہوتا آج کشمیر سارا آپ کے پاس. کشمیر کا رستہ گرداسپور سے پٹھان کوٹ سے جاتا ہے اور کوئی زمینی رستہ نہیں. آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سب کے ذمہ دار کا ہے. ان کی غداری سے گرداسپور کا ضلع پاکستان سے نکل گیا. یہ ایک بڑی تلخ بات ہے اور اس کی تفصیلات بڑی تلخ ہے. میں چھوڑتا لیکن خدا نے دکھانا تھا کہ میں نے مکے کو بنایا، دارالامان قادیان کو نہیں بنایا. ملک تقسیم ہو گیا، قادیان ادھر چلا گیا. سکھوں نے جس طرح مسلمانوں کو باہر بھگایا ان کو بھی باہر بھگایا. میں کہتا ہوں سارے بھاگ جاتے، کم از کم مرزا قادیانی کا خاندان تو وہاں تھا، اس کی بیوی وہاں رہتی، اس کے بیٹے وہاں رہتے. سارے بھاگ کر ہمارے پاس آ گئے تریوٹ اور وہاں پر ایک زمین خریدی 1030 ایکڑ زمین. اس پر اپنا خالص شہر بنایا. یہ 1948 سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہ تھا. اور اس کا نام ربا رکھا، ایک بڑے دجل و فریب کے ساتھ رکھا. میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا، قاری صاحب نے آپ کو سنا دیا ہوگا اور آپ نے یہاں سے الحمدللہ 300 کے قریب تارے اور 10 مبارکباد کے بیٹے. ربے کا نام بدل دیا. اس فقیر کی 30 سالہ جدوجہد کے بعد پنجاب اسمبلی نے میری قرارداد متفقہ طور پر پاس کی ہے. آپ کو یہاں بیٹھے کوئی پتہ نہیں ہے کتنا بڑا کام ہے. امریکہ کے پیٹ میں مروڑ ہے، برطانیہ کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے. ان کے جی خون جو وزیر مملکت خارجہ تھا وہ وزیر دفاع، اس نے پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں میں بڑا ظلم ہوا، ان کے شہر کا نام بدل دیا. میں بھی مانگوں، میں کہا تم بے غیرت. پاکستان میں کئی شہروں کے نام بدلے، 3 شہروں کے نام جو بڑے انگریزوں کے نام تھے وہ بدلے. تم نے کسی نے چھو تک نہیں کی. فیصل آباد کا نام کیا تھا؟ لائے کون تھا؟ انگریز تھا. ساہیوال کا نام کیا تھا؟ بنگوبری انگریز تھا. اور اٹک کا نام کیا تھا؟ یہاں اٹکی بیٹھے ہیں سارے زیادہ. اٹکی کیمل پور. کیمل کون تھا؟ کیمل انگریز. میں کہا 3 انگریزوں کے نام بدلے، تم نے کسی نے احتجاج نہیں کیا. تمہارے بڑوں کے نام سے ربا نام بدلنے سے تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے کہ قرآن کا لفظ تھا، غلط استعمال ہو رہا تھا. قرآن میں 18ویں پارے میں رب نے ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. ہم نے پناہ دی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ. ربا کمال اونچی جگہ. انہوں نے آ کر پناہ لی، 1030 ایکڑ زمین لی، جہاں رہائش آباد کیا، اس کا نام ربا رکھ دیا. جب وہ کہتے ہیں ہم بھی عیسیٰ مسیح کے ماننے والے، لہذا ربا نام کا شہر پوری دنیا میں کوئی نہ تھا. اب یہ ساری دنیا میں مشہور ہو. اب جو قرآن پڑھے گا، جیسے آپ قرآن میں مکہ پڑھیں تو آپ کا ذہن مکے کی طرف، مدینہ پڑھیں تو مدینے کی طرف، مصر پڑھیں تو مصر کی طرف. آپ ربا پڑھیں گے تو ذہن اس پاکستان کے ربے کی طرف جائے گا یا کہیں اور جائے گا. یہ کتنا بڑا تجل تھا. قیامت تک آنے والا مسلمان اس کے شکار ہوتا